یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے یہ سنر قرآن کا 4 ورق پہلے کا پھٹ گیا، 4 پیچھے کا پھٹ گیا، اور یہ دونوں نلی چالو ہے. ہاں یوں پوچھتا ہے تو لگتا آرارو لگا ہوا ہے آستین. چڈی پھٹی ہوئی ہے، بنیان پھٹی ہوئی ہے، 2-4 تھپڑ بھی کھاتا ہے، روتا ہوا مدرسے بھاگ جاتا ہے رب کی دہلیز کرم پر. تو مدرسوں کو زندگی دینے کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مدرسوں کو فروغ دیں. دنیا میں جو بھی چالاک قومیں ہیں وہ اپنے بچوں پہ محنت کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں اپنے بچوں کو. آج کی تاریخ میں آپ کے پاس دنیا کے ہر مرض کا علاج اونلی کوالیفیکیشن ہے، صرف تعلیم ہے، صرف پڑھائی ہے. دنیا کو طاقت سے آپ نہیں جیت سکتے ہیں، اس لیے کہ طاقت دنیا کے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس. دنیا کو پیسوں سے آپ جیت نہیں سکتے ہیں، پیسہ دنیا کے پاس بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. اب اس کو جیتنے کا ایک آپشن بچتا ہے، اخلاق مصطفیٰ. اس اخلاق سے دنیا کو جیتا جا سکتا ہے. حجاز کی سرزمین پر مصطفیٰ کریم نے اپنے اخلاق کریمانہ کی بنیاد پر لوگوں کے دل جیتے تھے، اور اکھنڈ بھارت کی سرزمین پر ایک معین الدین چشتی نے اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں کام کیا تو 90 لاکھ دلوں میں اسلام کے کلمے کی روشنی پیدا ہوئی. یہ اخلاق اچھے کیجئے، انشاءاللہ کام ہوگا. علم حاصل کیجئے اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں، علم سیکھیے اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں. یاد رکھنا جو علم اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں حاصل کیا جاتا ہے وہ علم رحمت ہوتا ہے، اور جو علم اخلاق سے خالی ہوتا ہے وہ علم ظلم و بربریت کی بنیاد پر آبادیوں پہ بم برساتا ہے. ایگزامپل کے طور پہ میں عرض کروں آپ کے ساتھ، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہیروشیما ناگاساکی پر بم برسانے والے لوگ کیا بھینس چرانے والے لوگ تھے؟ عراق افغانستان کو تباہ کرنے والے لوگ کیا بکری چرانے والے لوگ تھے؟ ٹوین ٹاور پہ حملہ کرنے والے لوگ کیا گنوار اور جاہل تھے؟ ملک شام اور آج کی تاریخ میں فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے دجال کیا ان پڑھ اور گنوار ہیں؟ جی نہیں، گریجویٹ ہیں، کوالیفائیڈ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر چونکہ یہ علم اخلاق مصطفیٰ سے خالی ہے. ایسا علم جو نبی کے اخلاق سے خالی ہوتا ہے وہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے، اور جو علم اخلاق مصطفیٰ کا روح دھارن کر لیتا ہے وہ علم رحمت کی چھتر چھایا پر کر کے دنیا پہ برساتا ہے. یہ مدرسے وہ ہیں جہاں پر علم سکھایا جاتا ہے اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں. اس لیے پڑھیے، بچوں کو بھیجیے مدرسے میں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مدرسے میں وہی بچے بھیجے جاتے ہیں جو کسی مدرسے اور اسکول میں نہیں چلتے ہیں، کسی کالج میں نہیں چلتے. جب وہی بچے بھیجے جائیں گے مدرسے پڑھنے کے لیے مند بدھی کا، ہاں ایک دم، یا ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی ہو، ایک دم کالا کالا لڑکا کوئی پیدا ہو جائے، ہاں تو وہی بھیجیں گے. اس کو انشاءاللہ حافظ جی بنائیں گے، اس کا ملازہ خوب بڑھیا بڑھیا بچہ پیدا ہوا ہے تو دونوں میاں بیوی ہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر بنائیں گے، انشاءاللہ اسے انجینئر بنائیں گے، انشاءاللہ اسے وکیل بنائیں گے. تھوڑا بڑا تیرا ہو انشاءاللہ آپ کی بنائیں گے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے بچے سے. ہاں کل جہاں تھے تقریر میں ایک بیچارہ نابینا تھا وہ بھی حافظ تھا. ہاں کل کی بات اردوئی ہوئی تو عموماً دیکھا ہی گیا. اور حیرت اس بات پر بھی ہے جس کو اسکول میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے اس کے ہاؤ بھاؤ الگ ہوتے ہیں. حضرت رات میں 4 بجے امی جان جاگتی ہیں، صبح میں ایک دم بھور میں تو گڈو راجا کو جگا کر کے نہلا دھلا کر کے خوب پاؤڈر لگا کر کریم سرما کاجل ٹائی
وہ جوتے کے اندر موزہ اور بڑھیا سا بیل کو سجا کر کے پراٹھا بھی دیسی گھی والا اور آملیٹ بھی اسی میں بنا کے رکھ دیں گی، چاکلیٹ بھی اسی میں رکھ دیں گی، پیسے بھی اسی میں رکھ دیں گی. بیٹا کچھ کچھ کھا لینا اور یہ پیسے استعمال کر لینا. جب تیار ہو جاتا ہے تب جاتی ہیں گڈو کے پاپا کو جگانے کے لیے. ارے اٹھیے گڈو کے پاپا، ہاں ارے اسکول کا ٹائم. تو وہ آنکھیں مسلسل پھوڑتا ہے، وہ پہنچتا ہے سے لے کر کے چھوڑ کے آتا ہے. لیکن جب اس بچے کی باری آتی ہے جو مدرسے میں جا رہا ہوتا ہے، ڈھنگ کا کپڑا نہیں اس کے پاس، چاکلیٹ آملیٹ پیسے اور نہ ہی اس میں پراٹھا. یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے یہ سنت قرآن کا 4 ورق پہلے کا پھٹ گیا، 4 پیچھے کا پھٹ گیا اور یہ دونوں نلی چالو ہے. ہاں یوں پوچھتا ہے تو لگتا آرارو لگا ہوا ہے. آستین چڈی پھٹی ہوئی ہے، بنیائی پھٹی ہوئی ہے، 2-4 تھپڑ بھی کھاتا ہے، روتا ہوا مدرسے بھاگتا ہے. مگر سن لو او باپو اور ماؤ، جب تم مرنے لگو گے اور تمہاری جان تمہارے گلے میں اٹکے گی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے تو تمہارا ڈاکٹر کہیں گردہ چوری کر رہا ہوگا، تمہارا انجینئر کہیں فرضی دستخط کروا کر کے کوئی پلان پاس کروا رہا ہوگا، تمہارا وکیل کہیں کالا کالا کوٹ پہن کے کالے کالے قلم کو لے کر کے کالا کالا کام کر رہا ہوگا، اور وہی نٹہوا پھٹا کرتا میلا کچیلا پیجامہ یہ سنت قرآن جس کو تم نے دیا نہیں، جس کی تو نے ویلیو نہیں سمجھی، اور تو مر رہی ہوگی اور باپ تو مر رہا ہوگا، وہی اٹھے گا اور قرآن اٹھا کے بیٹھے گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ یہ میری ماں، یہ میرا باپ ہے، اگر مرنے کا وقت آ گیا ہے تو روح آسانی سے نکلے، اگر نہیں آیا تو مولا شفا دے دے. کام کون آیا ہے؟ جس پر تم نے دھیان نہیں دیا، جس کا تمہیں احساس نہیں رہا ہے، جس پر تم نے محنت نہیں کی ہے. ہم بھی مدرسے کے آدمی ہیں، لوگ لے کے آتے ہیں حضرت اس کو یہی ڈالنا، یہ مال کہیں نہیں چلا اس کو یہی ڈالنا. پھر بھی اور لوگوں جو مال کہیں نہیں چلتا ہے، یہ مدرسوں کے اسٹاف کے لوگ اس مند بدھی کے دل پر قرآن کے 30 پارے کی تحریر لکھ دیتے ہیں. ہاں اس پھٹیچر مال پر بھی اتنا کام کا مال بنا دیتے ہیں نا، وہ اتنا کام کا مال بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے قرآن کی امانت کو سینے میں رکھ کر کے امانت خدا بندی کا باضابطہ طور پر وہ ایک کمانڈر بن جاتا ہے، اس کے تحت حکومت کا ضامن بن جاتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اگر بچہ اسکول پڑھتا ہے تو اس کا انگریزی کا ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک سبجیکٹ کا 1000 روپے بندہ دیتا ہے، کسی کو 2000 دیتے ہیں، اور سر صاحب جب آتے ہیں سر تو ٹیبل کرسی ناشتہ چائے پانی ویلکم ویلکم تشریف ایڈوانس میں اس کا جو ہے نذرانہ اور فیس 30 کا کی تاریخ پورا ہونے سے پہلے پہ. اب قرآن شریف کا ٹیوشن پڑھانے اور مولانا اگر پوچھ لے کیا لیں گے، ڈرتے ڈرتے 200 روپے بولتا بیچارہ تو کیا بولتا تھا، رٹے زیادہ ہے 200 میں 5 بچے پڑھانے ہیں آپ کو. نہ اس کے لیے چائے ہے، نہ پانی ہے، نہ ناشتہ ہے، نہ ٹیبل ہے، نہ کرسی ہے. اسکول کا ٹیچر اگر بچے کہیں نانی وانی کیا جانے والے ہوتے تو بچوں کے لیے فون کیا تھا، سر آج آپ نہ آئیے گا، بچے ذرا نانی کیا جا رہے ہیں.
اور مدرسے کی جناب جی مولانا صاحب حافظ جی آئے، انہیں کوئی نہیں فون کرتا ہے، وہ چلے گئے نانی کیا، وہ بیچارہ اتنی دور سے آتا ہے، تیل خرچہ کر کے موٹر سائیکل سے یا پیدل یا سائیکل سے آیا، اب جناب جی وہ بچے نانی جانے، کتنا فرق ہے ہمارے، کتنی گھٹیا سوچ ہے، پھر آپ شکوہ کرتے ہیں اللہ ہم پر رحم کی بارش ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ شکر مناؤ آمینہ کے لال نے تعلیم کو ہوا اور پانی سے زیادہ سستا کر دیا ہے، ورنہ دنیا کان میں پڑھاتی تھی، کان میں کہ کوئی سننے نہ پائے، مگر آمینہ کے لال نے جانتے ہو کیا کیا؟ دار ارقم میں بیٹھ کر کے جو تعلیم دینی شروع کی نا، تو آقا کریم علیہ السلام کے اس درسگاہ میں مکہ کے ابو بکر بھی پڑھتے تھے اور حبشہ کے بلال بھی وہی پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی وہی پڑھتے تھے، زید بن حارثہ بھی وہی پڑھتے تھے، عثمان غنی اور مولا علی بھی وہی پڑھتے تھے، صہیب رومی وہی پڑھتے تھے، آقا بھی وہی پڑھتا تھا، غلام بھی وہی پڑھتا تھا۔ اور یہ بھی آپ حیرت کریں گے، دنیا میں 12ویں پاس کرنے کے بعد لائنیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، 5 سال کا، 4.5 سال کا الگ الگ کورس ہوتا ہے، ایک پروفیسر ایک سبجیکٹ پر 4.5 سال محنت کرتا ہے، تب کسی فن کا کوئی ماہر بنتا ہے، مگر اے لوگوں ہمارے مصطفیٰ اکیلے پروفیسر ہیں، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی گھنٹی ہے، کلاس ایک ہے، سبجیکٹ پڑھنے والے لوگ اسی ایک کتاب کو پڑھ کر کے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی لائر بن رہا ہے، کوئی جج بن رہا ہے، کوئی IAS افسر بن رہا ہے، کوئی گورنر بن رہا ہے، کوئی فوجی جنرل بن رہا ہے، کوئی کرنل بن رہا ہے۔ پڑھانے والے نے اس ڈھنگ سے پڑھایا، ایک کتاب پڑھایا ہے، ایک ہی وقت میں پڑھایا ہے، مگر پڑھانے والے نے الگ الگ دشائیں متعین کر دی ہے اور ذہن و فکر کو روشن کر دیا ہے۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ حضرت عمر جب مدینے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ جس کو حضرت عمر کا بھائی قرار دیا گیا تھا، حضرت عمر نے آپس میں دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تم پڑھنے جاؤ گے، حضور کیا میں بازار میں کمانے جاؤں گا، میں جو کماؤں گا آدھا میں رکھوں گا، آدھا تم کو دوں گا، اور تم جو پڑھ کے آؤ گے وہ مجھے سکھا دو گے۔ اور دوسرا دن آتا تو حضرت عمر پڑھنے جاتے، دوسرے صحابی جاتے کمانے کے لیے، حضرت عمر جو پڑھ کے آتے اپنے اس بھائی کو سکھاتے، وہ جو کماتے آدھا پیسہ حضرت عمر۔ اس طرح سے پڑھنے کا رواج ڈالا۔ بدر کے موقع پہ جو 70 قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے، فیصلہ یہ ہوا کسی نے کہا ان کی گردنیں مار دی جائیں، قتل کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ یہی خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، ان سے فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو جس کے پاس فدیہ نہیں تھا، ہمارے حضور نے جانتے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو مکہ کا جو کافر گرفتار کر کے لایا گیا ہے، مدینہ کے انصار صحابہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔